اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ جو ہے تو پابندی عائد ہو گئی ہے، اور اس کا جو میجر ریزن بتایا جاتا ہے، جو مین وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا ہے، وہ بے حیائی بتائی جا رہی ہے۔ چونکہ بے حیائی کو اگر مین وجہ بنا کر یہ ٹک ٹاک کو بین کر رہے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے، یہ کوئی ایسا سولڈ ریزن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اتھینٹک ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجوہات پر وہ ٹک ٹاک کو بین کر دیں۔ کوئی بھی ایپ ہے ٹک ٹاک پہ لوگ آتے ہیں جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایپ ہے۔ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ ٹک ٹاک کے اندر اگر بے حیائی ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ایکٹ وغیرہ کرمنل ایکٹ یا یہ ہوتا ہے تو ٹک ٹاک کے اندر ایسے باقاعدہ ان کی انتظامیہ ایسی چیزوں کو خود بلاک بھی کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ اسی وجہ سے بین بھی ہوئے ہیں، بلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور اگر حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹک ٹاک کو بین کرنے کے بجائے وہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے یا ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے لے کے جو اس طرح کے کرمنل ایکٹ میں ملوث ہیں یا جو بھی اس طرح کی وہ کرتے ہیں تو وہ بے حیائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ چائنا کے اندر اور امریکہ کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا، اور بین کرنے کی ان کے پاس ایک سولڈ ریزن تھی نیشنل سیکیورٹی، کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا جو میجر ریزن تھا وہ یہ تھا۔ اگر پاکستان کے اندر بے حیائی کے علاوہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے ٹک ٹاک کو بین کرتے ہیں تو وہ میجر ریزن نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بہت آسان سی ایزی سی مثال دوں گی کہ اگر آپ کا ہاتھ ہے اس کے نیلز بڑھ جاتے ہیں تو آپ نیلز ہی کو کاٹتے ہو، نہ کہ پورے کا پورا ہاتھ آپ کاٹ دیتے ہو۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہیں بہت سارے ادارے ہیں، سینسر بورڈ ہے، بہت سارے ادارے ہیں، اگر وہ ایکٹیو ہوں اور ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پاکستان کی ساکھ کے لیے نقصان دیں تو اگر وہ ان لوگوں کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائیں تو میرے خیال میں یہ ایپ جو ہے تو ایک بہت اچھا ایپ ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا ایپ ہے۔ یہ پاکستان کے نوجوان نسل کو پوری دنیا کے اندر منواتا ہے، یعنی پاکستان کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بے حیائی والی بات جو ہے یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے، اور اس پہ میں ضرور زور دوں گی، اور اس بات کو میں بارہا لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے رکھوں گی کہ یہ کوئی میجر ریزن نہیں ہے کہ بے حیائی کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیز کا اس طرح سے خاتمہ کر لو یا کوئی۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر آپ بے حیائی کی کو سولڈ ریزن بناتے ہو تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے ایپ ہیں۔ منفی سوچ اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ ہر جگہ منفی پروپیگنڈا کریں گے، جو مثبت سوچ والے لوگ ہیں وہ ہر جگہ مثبت ہی چیزیں کریٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں اگر انسٹاگرام دیکھا جائے، فیس بک دیکھا جائے، یوٹیوب دیکھا جائے، وہاں پہ بھی ایسا مواد ضرور ہے جو پاکستان کی ساکھ کے لیے، پاکستان کی ینگ جنریشن کے لیے جو ہے تو مفید نہیں ہے۔ تو یہ ایک نہیں کہ آپ جسٹ اس کو ایک بے بنیاد ریزن کی وجہ سے بین کر دو۔ تو یہ خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ پلیز آپ اگر کوئی اور ایشو ہے جیسے کہ چائنا کے ساتھ ان کے اختلافات تھے انڈیا کے، اور امریکہ کے اختلافات تھے، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ریزن بتایا، اور ان کی ماننے والی ریزن بھی ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے۔ آپ کوئی ایسی سالڈ ریزن دیں۔ بے حیائی اگر ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اسلامی قانون نافذ کریں، اسلامی حدود کا انعقاد کریں، پھر آپ یہاں پہ اسلامی قوانین کو لے کے آئیں، پھر یہاں پہ ہر حدود جو اسلام کے اندر ہے ہر ایک جرم کی، پھر اس کا انعقاد کریں تو تبھی بے حیائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ کوئی اور پلیٹ فارم تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ ضرور ہوتے ہیں، آپ کسی بھی، لیکن ٹک ٹاک پہ میں صرف اپنی وجہ سے نہیں آئی، میں بہت سارے لوگوں کی وجہ سے آئی ہوں، بہت ساری یوتھ کی وجہ سے آئی ہوں، نوجوانوں کی وجہ سے آئی ہوں کہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے اس طرح تو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ کسی سے اس کا ٹیلنٹ چھین رہے ہو، آپ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ سٹرگل کرو، آپ ایفرٹ کرو، آپ کامیاب ہو، آپ مطلب یہ اگر کوئی ایک ایسا نوجوان جو کہیں اور رسائی نہیں رکھتا یا اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ مطلب ٹیلی ویژن تک جا سکے یا اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ ہو پبلک کے سامنے لے کے آ سکے، یہ ایک اس کا پرائیویٹ ایپ ہے، اس پہ آ کے وہ مطلب محنت کرتے ہیں، لوگوں اس کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے، لوگوں کی طرف سے اس کے لیے پیار بڑھتے ہیں اور اس کا ٹیلنٹ
ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو آپ مطلب ایک انسان کو کیسے دماغی طور پہ مفلوج کر سکتے ہو یا ایک انسان سے اس کی خوشی کیسے چھین سکتے ہو؟ بالکل میں تو بہیائی کی یہی کہ مطلب ہر وہ چیز جو انسان کو ایمان کا خاتمہ کر دے، ایمان سے دور کر دے. دیکھیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے ساتھ وہ ہے. اگر ہر وہ چیز بہیائی کے بھی ہے کہ آپ کو مطلب آپ کے اندر ایتھکس نہیں ہے، آپ کے اندر کھانے پینے کے طور طریقے نہیں ہیں، آپ کے اندر سلیقہ نہیں ہے، آپ کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں بہیائی کی طرف آتی ہیں. تو اگر آپ بہیائی کی طرف جاتے ہو تو بہیائی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہیائی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اسلام سے دور کر رہی ہیں. آپ مطلب یہ کوشچن میں آپ سے کرتی ہوں، میرا ایسا کوئی جی جی یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیلی ویژن جو کوئی بھی ٹیلی ویژن میں وہاں پہ جو ڈرامے وہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے بنا رہے ہیں جو اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یا پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے بنائے رہے ہیں جو شلوار قمیض کو مطلب پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کون سا ایسا کوئی؟ یہاں پہ تو جین شرٹس بھی پہنی جاتی ہیں، یہاں پہ تو دوسروں کی نکالی بھی کی جاتی ہے، یہاں پہ تو انڈین گانوں پہ اور ان پہ ڈانس بھی کیا جاتا ہے، یہاں پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے. اگر پاکستان تو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ بہیائی کو میجر ریزن بناتے ہو تو بہت ساری جگہوں پہ بہیائی پروموٹ ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ بہیائی کو پھیلا رہے ہو، یہاں پہ آپ دوسرے ملک کی نکالی کر رہے ہو. پھر آپ ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرو، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر آپ آ کے اسلامی حدود و قیود کے انعقاد کرو، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ برا کوئی کام نہیں. اگر کوئی انسان اپنے ٹیلنٹ کی پروموشن کر رہے ہیں یا اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ٹک ٹاک پہ کوئی بھی پسٹل والی پکچر اپلوڈ کریں 2 منٹ کے اندر اندر آپ کی ویڈیو غائب کر دیں گے وہ. کیونکہ ٹک ٹاک پہ ایسا کوئی بھی آپ ایکٹ کرو گے جو ٹک ٹاک کی ٹیم کو لگے گا کہ یہ نہیں ہے، مطلب آپ پسٹل والی ویڈیو یا ایسا کوئی بھی کرمینل ایکٹ کر کے وہ کرو گے، آپ کی ویڈیو ٹک ٹاک ریموو کر دے گا، آپ کی ویڈیو کی پبلک تک رسائی نہیں ہوگی. اگر کسی اور ایپ آپ انسٹاگرام فیس بک پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن آپ ٹک ٹاک کے اندر ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے. جی جی بالکل. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ میں اس وقت جو آئی ہوں وہ ٹک ٹاک پہ بحث کرنے کے لیے آئی ہوں. ٹک ٹاک مطلب یہ جو عوام بھی مجھ سے چاہ رہی تھی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کیے، بہیائی مرد کرے یا بہیائی عورت کرے، ان دونوں کو ہی میرے خیال میں دونوں ہی برابر ہیں. اگر پاکستان کا مرد بہیا ہے تو اس کو بھی بہیا کہنا چاہیے، عورت بہیا ہے تو اس کو بھی بہیائی قرار دیں گے. سو مرد اور عورت دونوں وہ ہیں. اگر مرد کسی لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ عورت سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا بہت چرچے ہوتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا جاتا ہے، اس کو اگر مرد کوئی کرتا ہے تو مرد کو بہادر قرار دیا جاتا ہے، یہ مرد کا بچہ تھا، یہ وہ تھا. میں کہتی ہوں ایسے مردوں کو بھی ننگا کیا جائے اور کوڑے لگائے جائیں، سنسار کیا جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اب مرد عورتوں سے زیادہ مرد یہاں پہ گناہوں میں ملوث ہیں. عورتوں سے گاڑیوں میں عورتوں کو کون گھسیٹ رہے، یہاں پہ مطلب عورت کے ساتھ زیادتی کون کر رہے؟ مرد کر رہے. یہ مرد ہی ہیں. ابھی جو مطلب میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں عورت کو تحفظ نہیں ہے، یہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. اب سب آواز اٹھائیں کہ ایک عورت کیب میں کہیں نہیں جا سکتی، ایک عورت کہیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں نکل سکتی. ایک مرد کی شرم و یا اگر حیا کی آپ عورت کی بات کرتے ہو تو مرد کی حیا کہاں چلی گئی ہے؟ مرد کیوں ایسا کرنے؟ سب سے زیادہ مطلب اس
جو بھی میجر کیسز آ رہی ہیں ان میں مرد ملوث ہیں. ابھی جو آپ کے سامنے ہے بالکل جو موٹر وے پہ ہوا ہے وہ بھی مردوں نے کیا, وہ کسی عورت نے تو نہیں کیا. وہاں پہ ایک عورت کی عزت لوٹی گئی ہے. ہم پاکستان کے مطلب ایسے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بے حیائی والی بات کو وہ کریں کہ ٹک ٹاک پہ بے حیائی ہو رہی تھی یا ٹک ٹاک بے حیائی کی وجہ سے. یہ کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے. کوئی ایسا سالڈ ریزن عوام کو دیں تاکہ عوام آپ کی بات پہ جو ہے تو وہ ہو سکے, یا عوام کو آپ سیٹسفائی کریں. دوسرا بات یہ کہ حکومت جب بھی کوئی اسٹنٹ کھیلتی ہے تو لوگوں کا رجحان مطلب دوسری طرف موو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے لے کے آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آٹے کا بحران, کبھی کس چیز کا کبھی کس چیز کا, لوگوں کے مائنڈ چینج کرنے کے لیے, لوگوں کو موو کسی اور طرف کرنے کے لیے. پاکستان کی مطلب آبادی جو ہے اس میں ٹک ٹاک ایک ایسا ایپ ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے, جو بچے بڑے بزرگ بوڑھے سب دیکھتے ہیں. اور آج اگر دیکھا جائے پبلک عوام کے ریویو دیکھے جائے تو 95% لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین نہیں ہونا چاہیے, 5% لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین ہونا چاہیے. بلکہ میں دیکھیں بالکل انسان میرے خیال میں پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور میرے خیال میں انسان نسیان سے ہے. غلطیوں سے ہی انسان سیکھتے ہیں. جب تک انسان غلطی نہیں کرے گا یا کچھ ایسا نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے, غلطی کو ماننا بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ ابھی, لیکن اگر فار ایگزامپل حریم شاہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کروں گی, میں اس غلطی کو اپنے سے دور کرنے کی ضرور کوشش کروں گی. لیکن ایک چیز جو میں نے نہیں کی, اگر کوئی مجھے کہہ رہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا کوئی ایسا کہ میں نے یہ کیا وہ, آپ میرے پورے ٹک ٹاک جا کے دیکھیں, میں نے ٹک ٹاک پہ کہیں پہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے ملک کے خلاف ہو, جو پاکستان کی سیکورٹی کے خلاف ہو, جو پاکستان کے اس کے خلاف ہو. ٹک ٹاک میں نے بنائے تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائے, اور وہاں پہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے. بہت سارے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیشینس کی بات وہ کریں تو ان کی کوئی دل آزاری نہیں ہوئی, اگر آج ہماری حکومت نااہل نہ ہوتی تو یہاں پہ پاکستانی عوام کا یہ حال نہ ہوتا. بہت اچھا کیا حریم شاہ نے, اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے آئے گی. اس بات میں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, مجھے کوئی غلطی نہیں ہے, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں. آپ اگر کائنڈلی ایک ایک کر کے مجھ سے کوشچن کریں تو میں آپ سب کو جواب دے سکتی ہوں. ہلاکتیں ٹک ٹاک کی وجہ سے کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہیں. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں, منفی اور مثبت لوگ, منفی اور مثبت لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ایپ کو کیسے یوز کرتے ہیں, ہم اعتدال میں رہ کے کرتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں. اگر ایپ کے علاوہ کوئی بھی لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی کی وجہ سے اس نے گناہ کی ہے. وہ ان ایجوکیٹ تھا, وہ الٹریٹ تھا, وہ جاہل تھا, اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کی ہے. آپ کسی ایپ کو یا کسی چیز کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. سندل ہٹک کے ساتھ میری دوستی تھی, اب نہیں ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل اب نہیں ہے میری دوستی اس کے ساتھ. جی بالکل میں نے نہیں, آپ کو ٹک ٹاک پہ آپ اگر میری پوری پروفائل کا وزٹ کریں تو آپ کو بہت ساری میں ایسے کام بھی کرتی ہوں جو کہ مجھے لگے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اور میرے گناہوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. اس میں مجھے کوئی ریاکاری کرنے کی یا کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مجھے پتہ ہے میں اخلاص نیت کے ساتھ کرتی ہوں, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اور میں بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بھی کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ مجھے نئے کام کرنے اور کس طرح اس کا اظہار کرنا. سو اس میں مجھے
یہاں پہ یہی کہ یہاں پہ سب مساوی ہونے چاہیے. آپ کسی کو پریفرنس نہ دو کہ کون کس کا بیٹا ہے. یہاں پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے تھوڑے بہت شارٹس ہیں یا کچھ ہیں تو اس کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. اگر کوئی غریب ہے یا کوئی اس طرح کے تو اس کو علیحدہ. مساویات ہونی چاہیے. کوئی بھی جرم کرتے چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ٹک ٹاکر ہے, کوئی بھی جرم کرتے اس کو بے نقاب کریں. جو بھی کریمنل ایکٹ کرتے یہ تو ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ کون کرائم کر رہے تو اس کی کیا سزا ہے. اگر کوئی بھی کرائم, یہ تو پاکستانی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کرائم کر رہے, اگر کوئی کسی بھی طرح کا کرائم کر رہے تو اس کو کیا سزا ہونی چاہیے. یہ تو پاکستانی اداروں کو بہت اچھے سے پتہ ہے, تو وہ مطلب نافذ کریں. میری ایسی کوئی ویڈیو متنازع نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے یہ جو میڈیا ہے یہ دجال ہے. سب سے زیادہ چھوٹی سی بات کو ایگزیجریٹ کر کے اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور کسی پہ الزام تراشی کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو ثابت کرنا, اگر میں نے ایسا کوئی بھی کرائم کیا ہوتا تو میں کوئی اتنے بڑی وہ نہیں ہوں, میں بھی اس وقت جو ہے تو ضرور میرے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی, لیکن میں نے ایسا کوئی میں نے کوئی جی بالکل میں یہ سمجھتی ہوں, اور میں یہ یہاں پہ میں خود خان صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں, یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب آپ نے جتنے بھی وعدے وعید کیے تھے, بے روزگاری کو ختم کریں گے, غربا کو چھت دیں گے, تعلیم کا نفاذ کریں گے, یہ سب چیزیں آپ ابھی حکومت کو کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے, آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک رائی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ آپ پہ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس وقت تک کوئی نفس مکلف نہیں ہوتا ذمہ داری اٹھانے کا جب تک, تو آپ مکلف تھے تو آپ کو پرائم منسٹر بنائے ہیں, آپ مطلب ڈیزرو کرتے تھے تو یہ, لیکن آپ یہ کہ اب رعیت کے بارے میں سوچیں, ان کے ساتھ جتنے بھی وعدے وعید کیے ان کو پورا کریں. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ پہ. پردہ, ایک منٹ مجھے ان کے سوال کا جواب دینے دیں کہ پردے کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, تو میں پردہ نہیں کرتی. میں کہاں پہ ننگی ہو کے پھری ہوں, کہاں پہ بے لباس ہوئی ہوں. سر پہ دوپٹہ کرنا نہ کرنا وہ میرا اپنا وہ ہے. یہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی, میں وہ نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے حیا, پردے کے بارے میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ پردہ جو ہے مرد کے لیے اگر ناف سے گھٹنوں تک ہے, تو عورت کے لیے ہاتھ پاؤں اور سر کے مطلب ہاتھ فیس اور پاؤں کے علاوہ پورے کا پورا جسم ڈھانپنا پردے. میں پردے پہ بحث نہیں کرنا چاہتی, میں اسلامی اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ میری مرضی ہے. میرا اللہ مجھے پوچھے گا کہ میں سر پہ دوپٹہ لیتی ہوں یا نہیں, لیکن مردوں کو بھی کہوں گی کہ وہاں پہ بھی نگاہ کو نیچے رکھنے کا اور نیچے کرنے کا حکم ہے. سو مرد کی آنکھ میں بھی حیا ہونی چاہیے. آپ بولیں. جی جی حکم کریں. آپ تھوڑا آگے آ جائیں پلیز, تھوڑا آگے آ جائیں. بالکل دیکھیں, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی بات حکومت تک کنوے ہی کر سکتے ہیں. پابندی ہٹانا یا نہ ہٹانا, ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹیمپریری ہے یا یہ پرماننٹ ہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا, کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دی اور ووٹ لے کے وہ آگے آئے, تو ان کو چاہیے کہ مطلب جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ ہے, ان کے مطالبات بھی مانیں, جو جائز مطالبات. ویلکم. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا.